الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آج اس کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا اس سلسلے میں۔ چند آیات جو رہ گئی ہیں جن میں آپ کا نسبتاً تفصیلی ذکر ہے، تو آج انشاءاللہ وہ آیات پڑھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورۃ احزاب کی ہے، جس میں خالق کائنات نے انبیاء کے میثاق کا اور معاہدے کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، میثاق یا وعدہ لیا تھا۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی عہد لیا تھا۔ وَمِن نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم سے، وَمُوسَىٰ حضرت موسیٰ سے، وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس میں ایک میثاق کا ذکر ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا ہے۔ میثاق کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ میثاق کیا تھا، کون سا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، یہاں اس کی وضاحت نہیں، صرف میثاق کی اہمیت اور میثاق کے پختگی کا ذکر ہے۔ میثاقاً غلیظا، بڑا اہم اور پختہ عہد لیا تمام نبیوں سے، من النبیین، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا نام لے کر بھی ذکر فرمایا۔ ایک حضور علیہ السلام کا ذکر ہے کاف ضمیر کے ساتھ، من کا، تم سے، آپ سے، یعنی حضور علیہ السلام قرآن کریم کے مخاطب ہیں، تو آپ کا ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی 4 نبی اور ہیں اور 5ویں آپ ہیں، ان کا نام لیا ہے۔ تو ان کا نام کیوں لیا ہے 5 نبیوں کا خاص طور پہ، اس انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر بھی علماء نے بہت سے اس کے محامل بیان فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ یہ 5 جو ہیں اولو العزم رسول ہیں، اس وجہ سے ان 5 کا نام لیا گیا، حضور علیہ السلام بھی جس میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں، کیونکہ ہر نبی نئی شریعت نہیں لایا، بہت سے انبیاء تھے جو پچھلے نبیوں کی شریعت جو ہے اسی کو نافذ فرماتے رہے، اسی کی وضاحت فرماتے رہے۔ اللہ نے ان کو نئی شریعت عطا نہیں فرمائی، اور نہ ہی نئی وحی سب نبیوں پہ آئی ہے یا نئی کتاب آئی ہے۔ صاحب کتاب نبی بھی کم ہیں اور صاحب وحی یا صاحب شریعت نبی بھی کم ہے۔ باقی نبی جو ہیں وہ پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات تھی یا ان کا جو شریعت کا جو نظام تھا اسی کو نافذ فرماتے رہے۔ تو یہ 5 خاص طور پہ ان کے زیادہ یعنی شریعت اور کتاب کے حوالے سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ایک سلسلہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے، اور وہ آدم ثانی بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے آدم ہیں، یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر انسانیت ختم ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر حضرت نوح کی اولاد سے ہی، ان کے بیٹوں سے ہی پھر انسانیت پھیلی ہے، تو اس اہمیت سے حضرت نوح علیہ السلام کو شامل فرمایا۔ تو میثاق جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں چونکہ جو معروف آیت ہے، آیت میثاق 3 پارے کے آخر میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لینے اور وعدہ لینے کا ذکر فرمایا ہے۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس موجود جو اللہ کی وحی ہوگی اس کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو اے تمام نبیوں تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد کرنی۔ قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر تمہارے زمانہ نبوت و رسالت میں وہ رسول تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ تو یہ اللہ نے ان سے پوچھا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس بھاری عہد کو کیا تم نے قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا پھر اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اللہ بھی اس معاہدے پر خود گواہ ہے۔ تو یہ نبیوں سے ایک عہد ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور یہی قرآن کریم کا جو علوم القرآن ہے ان کا ایک قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ خود دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ انہیں اللہ نے اس وجہ سے کتاب اور نبوت عطا فرمائی ہے، اس شرط پر گویا کہ اگر ان کے دور میں رسول، خاص رسول تشریف لے آئے، اس سے مراد ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اگر وہ آ جائیں تو پھر تم نے ان پر ایمان لانا ہے، یعنی گویا حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں، انہیں مکلف کیا گیا کہ جب وہ تمہارے دور میں آ جائیں، حالانکہ ان میں سے کسی کی زندگی میں حضور نے نہیں آنا تھا، آپ کسی نبی کی زندگی میں نہیں آئے بلکہ آپ زمانہ فطرت میں آئے۔ زمانہ فطرت قرآن نے یہاں سورۃ مائدہ میں ذکر فرمایا، فطرت کا زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہ ہو، گویا کسی نبی کا زمانہ نہ ہو، آپ اس کو نیوٹرل زمانہ کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے نہ ہو جو پچھلا نبی تھا اس کی جو شریعت ہے یا اس کی جو کتاب ہے یا وحی ہے اس میں تبدیلی ہو گئی ہو، اور اس کی وضاحت یا اس کی تصدیق و تصحیح کے لیے ابھی دوسرا نبی نہ آیا ہو، تو یہ درمیان والے عرصے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو زمانہ فطرت تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یعنی آپ کسی نبی کی زندگی میں نہیں آئے، لیکن وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ آ جائیں تو پھر اس نبی نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا تھا، لتؤمنن بہ، ان پر ایمان لانے کا مطلب حضور کا کلمہ پڑھنا تھا، نبی مکلف کیا گیا، اور پھر صرف کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ حضور کا سپاہی بن کے آپ کے ساتھ دین کی مدد کر، وَلَتَنْصُرُنَّ، مجاہد بن کر، سپاہی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو اس وعدے کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، 5 نبیوں میں جو نام لیا گیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے گا۔ یہ جو وعدہ اللہ نے لیا تھا، اس وعدے میں ایک تو خود نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس وعدے پر عمل کیا یا نہیں کیا، اور پھر نبی چونکہ گواہ ہوتا ہے اپنی امت کا، تو امت سے متعلق بھی کہ آپ نے اللہ کا پیغام کس طرح پہنچایا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرنا اور میری امی کی عبادت کرنا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں فرمایا، لیکن یہ اس وقت دنیا کو خصوصاً جو انہیں نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں تو انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کیا وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میری عبادت کرنا؟ تو انہوں نے تو ایک ہی بات کہی ہے، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو وہ تو اپنے آپ کو عبداللہ کہتے رہے اور تم نے ابن اللہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اس طرح باقی نبیوں سے اپنی امتوں سے متعلق سوال ہوں گے، اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ان سے بھی سوال کریں گے جنہیں ہم نے بھیجا تھا، یعنی خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول تشریف لائے تھے
ان امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور ان نبیوں کے پیغام کی کیا قدر کی اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہاں پہ یہ ذکر خیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہی میں۔ اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک اور سوال ہے یا ایک بحث تھی جس کا قرآن نے ذکر فرمایا، اور یہ آیات ہیں سورۃ زخرف کی۔ وہ سورۃ احزاب کی آیت تھی اور یہ سورۃ زخرف کی آیت ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ورما ضرب ابن مریم مثلا، کہ جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کفار مکہ چلانے لگے، وقالوا آلیتنا خیر ام ہوا، اور یہ کہنے لگے کہ آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے، یعنی اپنے معبودوں کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بریکٹ کیا۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، ان کا اس مثال کو آپ سے بیان کرنا صرف جھگڑا کرنے کے لیے تھا، کوئی حق کی تلاش مقصد نہیں ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اب یہاں پہ کس بات پہ یہ جھگڑا تھا یا کس کا ذکر ہے، یہ اشارہ ہے سورۃ انبیاء کی ایک آیت کریمہ کی طرف جو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش فرمائی تھی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ ایک یعنی اس کا روایت یہ ہے اس آیت کی شان نزول سے متعلق، قرآن کریم نے فرمایا بے شک تم خود، یعنی کفار کو کہا گیا، مشرکین کو کہا گیا، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، حصب جہنم، وہ سب دوزخ کا ایندھن ہے، تم سب بھی دوزخ کا ایندھن ہو، تمہارے معبود بھی دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو قرآن نے کہا ہے انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو، دوزخ میں داخل ہونے والے ہو۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ تمہاری واج کہتی ہے کہ تم بھی جہنمی ہو، تمہارے معبود بھی جہنمی ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جن کی عبادت لوگ کرتے رہے ہیں ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کو خدا کا بیٹا کہا گیا، کیونکہ ابن اللہ جیسے سورۃ توبہ میں بیان کیا گیا کہ یہود جو ہیں ان کو، نصارہ جو ہیں ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ کا بیٹا تو انہیں کہا گیا، حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی گئی، ان کو بھی الہ مانا گیا، جیسے الہین من دون اللہ کا ذکر سورۃ وہاں مائدہ میں بھی ہوا ہے، تو ان کو الہ کہا گیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ان تین میں بھی ایک نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا۔ تو کفار کا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ پھر ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس پر وہ ناچنے لگے، قرآن نے جو لفظ کہا ہے یصدون، شور کرنے لگے کہ یہ تو نعوذ باللہ بڑا پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود بھی جہنمی ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تو وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر کفار نے شور کیا، اور ان کا یہ شور جو تھا یہ خود ان کی بیوقوفی کی وجہ سے تھا، چونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے انکم وما تعبدون، ماں کا لفظ جو ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، عربی میں یہ ماں کا لفظ غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ جن کے اندر روح نہ ہو ان کے لیے لفظ ماں بولا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے یا انسانوں کے لیے یا ذوی العقول لوگوں کے لیے من کا لفظ ہوتا ہے، انکم ومن تعبدون، اگر من ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ اس میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن جب ماں ہے تو اس میں تو کوئی انسان شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا میری عبادت کرو، جب نبی یہ کہہ رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی اپنی عبادت کا درس نہیں دیا، وہ تو وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا درس دے کے گئے ہیں، تو اس قرآن کی آیت میں کوئی انسان شامل نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، یا وہ ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، کیونکہ یہ لفظ من میں آتے ہیں، اور یہ من نہیں ہے، یہ ماں ہے، یعنی وہ جو ہاتھوں سے بنائے گئے، جن کے اندر روح نہیں تھی، جن کے اندر عقل نہیں تھی، وہ بت یعنی جو ہاتھوں سے کھڑے جاتے ہیں، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، اور کفار کا اعتراض اس پر بھی تھا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو ان میں کوئی خیر نہیں، جیسے قرآن نے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہاں ایک اور حضور کی حدیث میں ایک اور یعنی مبارک جملہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا خدا ہیں، تو ان میں کوئی خیر نہیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ ایک تو قرآن کی آیت سے متعلق اعتراض تھا، اور دوسرا اعتراض ان کا حضور کی ارشاد، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، تو یہ اعتراض تھا۔ تو اس کا قرآن نے پھر اسی کا جواب دیا ہے کہ اس سے اصل مفہوم کیا ہے یا اصل مراد کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، بے شک وہ ہمارے مقدس بندے ہیں، یعنی نہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نہ وہ خدا ہیں، بلکہ ہمارے خاص بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، ان پر ہم نے انعام فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی ہے۔ یعنی دو حوالوں سے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ نشانی ہے کہ وہ روٹین اور معمول اور جو عادت ہے اس سے ہٹ کر اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی، اور دوسرا ان کے جو معجزات ہیں وہ خود اللہ کی نشانی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے بعد زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور قیامت کی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، سوائے مخاطب تم قیامت میں شک نہ کرنا، واتبعون، اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان تم کو روکنے نہ پائے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے تو ان کی قوم یعنی نصارہ نے کہا قال قد جئتکم بالحکمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں تمہارے لیے ان چیزوں کو بیان کر دوں، واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بنی اسرائیل کے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کا حکم فرمایا۔ اب اس میں ایک لفظ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ آپ قیامت کی نشانی ہیں؟ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو احادیث میں تفصیل ہے کہ آپ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ شریعت محمدی کی پیروی فرمائیں گے، اور خود حضور علیہ السلام کے امتیوں کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے، یعنی نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا، تو قرآن نے کہا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت کی بڑی نشانی۔ قیامت کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں کتب احادیث میں، وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، ان میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں، اور پھر بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیوں میں حضرت امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا آنا، ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے، حضور نے فرمایا جو کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، اس جانور کا نکلنا بھی برحق ہے۔ اس کا ذکر یہاں قرآن کریم میں بھی ہوا ہے 20ویں پارے کے آغاز میں۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، یعنی جو جن سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ اور مختلف قسم کا معاملہ ہے۔ مثلا دابۃ الارض کا ذکر ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، فرمایا اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا، یعنی جب اللہ کا عذاب اترے گا یا قیامت قائم ہوگی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ دابۃ الارض، دابۃ من الارض، زمین کا جانور،
تکلمہم جو کلام کرے گا، بولے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور صفا پہاڑی یعنی مکہ مکرمہ سے نکلے گا، تو پھر یہ کلام کرے گا، اور پھر آگے پھر اس کی مزید نشانیاں ہیں اس سے متعلق۔ تو یہ بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی بڑی نشانی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق علیہ ممثرتان کان رأسہ یقطر منہ الجمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس حال میں کہ یہ دمشق یعنی شام میں آپ تشریف لائیں گے۔ شام کا جو شہر ہے دمشق ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اسے دمشق پڑھا جاتا ہے۔ تو وہاں حضور تشریف لائیں گے، اور اس کے مینار شرقی، اس کے مشرق میں ایک بڑا مینار ہے، اس پہ آپ تشریف لائیں گے۔ ممثرتان، زرد رنگ کی دو چادریں آپ نے پہن رکھی ہوں گی، اور آپ کے کان رأسہ یقطر منہ الجمان، اور آپ کے سر مبارک کی زلفوں سے موتیوں کی طرح قطرے گر رہے ہوں گے، جیسے کوئی تازہ نہا کے نکلتا ہے اور موتی یعنی قطرے گرتے ہیں، تو وہ قطرے آپ کی نظافت اور پاکیزگی اور حسن کی علامت ہے کہ وہ ایسے لگے گا جیسے موتی گر رہے ہیں، قطرے پانی کے بھی موتیوں کی طرح۔ اس حال میں آپ صبح تشریف لائیں گے، صبح کا وقت ہوگا، اور پھر حضور، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ امام نہیں ہوں گے، مقتدی بن کے آئیں گے۔ امامکم منکم، امامت جو ہے وہ میری امت کا فرد کرائے گا۔ جیسے وہ تشریف لائیں گے، امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، اسی دوران وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ تو جب نیچے آئیں گے اس مینار سے انہیں اتارا جائے گا اور نیچے تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی جو ہے انہیں پیشکش فرمائیں گے نماز پڑھانے کی، چونکہ تکبیر ہو چکی ہوگی اس وقت وہ آئیں گے، تو وہ انہیں مصلی پیش کریں گے۔ تو وہ کہیں گے امامکم منکم، امامت کرانے نہیں آیا میں، حضور علیہ السلام کی امت کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں، میں مقتدی بن کر آیا ہوں۔ تو لہٰذا حضور فرماتے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ امام تمہارے درمیان ہوگا اور مقتدی اللہ کا نبی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آپ اپنی جو طبی عمر ہے پھر گزاریں گے، اور پھر آپ جو ہے مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں قرآن کریم کی ان آیات میں اشارہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی سے مراد جب وہ آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اب قیامت ہے آگے، وہ پورے دین کو غالب کریں گے، دجال کو شکست دیں گے، اور حضور علیہ السلام کی جو مبارک شریعت ہے اسی پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرائیں گے۔ پھر چند اور آیات پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، جو یہود کا نصارہ کا ایک قول ہے، قرآن کریم نے اس کو سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، قرآن کہتا ہے یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یعنی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے کہ فلاں اعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے جو پہلے گزرے ہوئے کافر ہیں یہ ان کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ یضاہئون قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، انا یؤفکون، یہ کہاں اوندھے منہ جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو اللہ کا بیٹا کہا ہے تو کیوں کہا ہے، اگلی آیت بڑی اہم ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو خدا بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا ہے، یعنی جو ان کے جو یعنی عیسائیوں کے عالم تھے اس کو احبار کہا جاتا ہے، اور ان کے جو روحانی پیشوا تھے جس کو ہم آج کل پیر کہتے ہیں، رہبان، تو انہیں گمراہ اپنے مولویوں نے کیا اور اپنے پیروں نے گمراہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کو بھول کر، اللہ کے احکام کو بھول کر، اللہ کی واعظ کو بھول کر، بلکہ الٹا اس میں خود تبدیلیاں کر کے
لوگوں کو کہتے تھے کہ جی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم وہ ہے جو اللہ نے بھیجا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ فیہ ہدی و نور، قرآن کہتا ہے انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا، لیکن انہیں مولویوں پیروں نے اپنے مرضی سے دین میں تبدیلیاں کی، تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت ایک حدیث لکھی ہے ہمارے مفسرین اکرام نے، حضرت عدی بن حاتم کی، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بہرحال یہ تفصیلی حدیث ہے تو میں صرف اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مولویوں اور پیریوں کو خدا بنا لیا، حالانکہ کسی نے ان میں سے کسی مولوی کی عبادت نہیں کی۔ خدا بنانے کا مطلب، رب بنانے کا مطلب تو اس کی پوجا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ نہ کسی مولوی کی عبادت کی کسی نے، نہ کسی پیر کی عبادت کی اپنے دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں و پیروں کو رب بنا لیا؟ اربابن، رب کی جمع ہے، انہوں نے تو خدا نہیں بنایا۔ خدا تو وہ، چلو عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا مانا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مولویوں کو تو خدا نہیں مانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے مولویوں پیروں کی بات کو بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں یوں سمجھتے تھے گویا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اور تھا، مولوی پیر کی بات اور تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول اور تعلیمات کے مقابلے میں اپنے پیروں کے اقوال اور ان کی جو تعلیمات تھی انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو اللہ کی بات ماننا یہ دراصل اللہ کو اللہ ماننا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا، جیسے قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو خود کو خدا بنانا کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا، جو دل کہے وہ کرنا، کہ گویا اللہ کو اللہ ماننا نہیں، گویا بندہ خود کو خدا مانتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کا حکم اور ہو اور کسی عالم کا حکم اور ہو، اور بندہ عالم کی بات مانے اور اللہ کی بات نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ گویا اس نے اسی کو خدا مانا ہے جس کی بات مان رہا ہے۔ تو بات ماننے کے لیے ہی اصل خدا ماننا ہے۔ اگر انسان اللہ کی جو تعلیمات ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل نہ کرے اور خالی اللہ کو اللہ مانتا رہے زبان سے، تو اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے متقدمین ہیں، مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے قول کے خلاف اگر کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ میرا قول پکڑے رہیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف تو دور بات ہے، شک ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ان تک نہ پہنچی ہو اور وہ اپنے طور پہ کوئی اپنا اجتہاد پیش کر دیں، تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے قول کی کوئی اہمیت نہیں، اصل ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو خود بھی شارع ہیں اور ان کی ہر بات شریعت ہے، جن کی خاموشی بھی شریعت مطہرہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا اپنے انبیاء سے، پیارے نبیوں سے، ان میں سے علماء نے کہا کہ ایک عہد یہ بھی ہے کہ ہر نبی جس ثم جاءکم رسول کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، اور وہ جس کے دور میں آئے وہ اس پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو اس باب میں ایک اور اضافہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو 28ویں پارے سورۃ صف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی اپنی قوم کو، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو عہد لیا ہے ہم نبیوں سے، گویا ہر نبی جو ہے اپنی امت کو یہ کہہ کر جاتا رہا کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ کب آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر درمیان میں کوئی اور رسول نہیں ہے، تو حضور ہی نے آنا تھا، تو لہٰذا اس کی وضاحت
ان کے بیان سے ہو گئی، جس کو قرآن کریم نے سورۃ صف میں 28ویں پارے میں بیان فرمایا، آیت نمبر 6 ہے کہ انہوں نے یہ خوشخبری دی اپنی امت کو کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی بشارت دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں جس طرح قرآن کریم میں حکم ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام جو ہیں، وہ ہر نبی پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی ہم کسی ایک نبی پہ ایمان نہیں لاتے، سب نبی ہوں گے۔ آخر میں ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت ہے 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو دوسرے اللہ تعالیٰ کے، تمہارے رب کے دوسرے نبیوں پر نازل کیا گیا، یعنی اس کے علاوہ جو انبیاء تھے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو ہم ان نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی سب پر۔ اور پھر فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی جیسے ایک نبی کو سچا مانتے ہیں اور اپنے نبی کو سچا مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک ہر نبی کو اسی طرح سچا مانتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ شرف صرف مسلمانوں کو حاصل ہے جو کسی نبی کے منکر نہیں ہیں اور کسی نبی کے گستاخ نہیں ہیں، ورنہ جو یہود ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بھی گستاخ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے ادب گستاخ اور منکر ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ لیکن یہ شرف صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ وہ ہر نبی کو اس کی نبوت، اس کی رسالت، اس کی صداقت، اس کی امانت پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں، اور اس کا حکم ہے چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح جو دو آیتیں پھر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جو حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اقرار جو ہے وہ ایمان والوں کی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل، تمام رسولوں پر ایمان، اور پھر ان میں کوئی فرق بھی نہیں، تمام رسول سچے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ناموس رسالت کا ایک قانون ہے، اب تو ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے، لیکن ہماری کتب میں جو چلتا رہا ہے اس میں صرف حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا قانون نہیں، وہ ہر نبی کی عزت و ناموس کا قانون، کسی نبی کی بے ادبی یا گستاخی جو ہے اہل ایمان نہ کرتے ہیں اور نہ اسے کسی بھی درجے میں برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا ادب بھی عطا فرمائے اور سب پر ایمان بھی، اور لا نفرق بین احد من رسلہ والی جو قرآن کریم نے وضاحت فرمائی ہے، اللہ اس کے نور کو بھی اپنے زندگی میں اور ایمان میں، عقیدے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ جی ہاں، وہ اس تھوڑی آیت کریمہ کی وضاحت کروں۔ بلال صاحب نے ایک آیت کی وضاحت کے لیے کہا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ 13ویں پارے میں ہے، جہاں ایک مثال بھی اس سے پہلے بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مرضی کا مالک بھی ہے اور کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو قول ثابت ہے، مضبوط کلمہ،
کہ اللہ دنیا میں بھی مضبوط کلمے سے ان کی یعنی استقامت میں اضافہ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی فرمائے گا۔ اس مضبوط قول کے مختلف اس میں اقوال ہیں، لیکن اس کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے کہ بندے نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو یہ سہارا دیتی ہے اور آخرت میں بھی یہ کلمہ یعنی ایمان اس کا سہارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو یہی کلمہ جو ہے اللہ اس پر استقامت دے، اس پر اس ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، تو یہ دنیا میں بھی سہارا ہے اور قبر و حشر میں بھی سہارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ جو گمراہ کرنے کا لفظ ہے، اصل میں گمراہ تو ہر کوئی اپنے عمل سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہدایت دینا بھی قرآن کریم نے فرمایا وہ اللہ کے فضل سے ہے، اور گمراہی بھی ہوتی بندے کے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن دراصل اللہ کی طرف سے بدبختی گویا مقدر ہو چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان اپنے عمل سے ہی اسی غلط راستے پہ چلتا ہے۔ اور ظالم جو وضع شیء علی غیر محلہ، ظلم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جائز جگہ نہ دینا، اس کو غلط جگہ پہ رکھنا ظلم ہے، صحیح جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ تو ظالم وہ ہیں کہ جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العزت کی قدر کرنا، وما قدر اللہ حق قدری، تو جس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا انکار۔ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے، سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہا گیا اس کو سب سے بڑا ظلم اللہ کو اس کا جو مقام اس کی شان کے مطابق ہے وہ نہ دینا۔ یہی شکوہ ہے جو قرآن نے فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شایان شان جو اس کی قدر ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ قدر یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی بات بھی مانی جائے اس کی شریعت پر، اور اس کے رسولوں کی رسالت و نبوت پر ایمان لائے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔